بار بار پٹ رہا تھا وہ شخص اس بات پہ کہ یہ صلح ہو جانی تھی. صرف یہ ایک فکرہ جو ہے نا منافقوں کی صلح والا سوشل میڈیا پہ اس حوالے سے ادھم مچا ہوا تھا. تو ہو سکتا ہے کہ کیسر بٹ کو ٹارگٹ کیا ہو. بٹ بلاج کے قتل ہونے کے بعد سے جاوید بٹ کے قتل ہونے تک وہ جس طرح کھل کھلا کے تیفی بٹ گروپ کی مخالفت کر رہا تھا. جاوید بٹ کے قتل میں کیسر بٹ کو نامزد کیا گیا. تو یہ ایک براہ راست دشمنی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. بٹ اس بات کا بھی انکشاف کر دیتے تو بہتر ہوتا کہ تیفی بٹ اور بلاج کی ٹیلی فونک گفتگو ہوا کرتی تھی آپس میں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اے ڈی ملک اور آج پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور بات کریں گے تیفی بٹ کے بہنوئی جاوید بٹ کے قتل کے بعد اب اس طرح کے جو بیانات ہیں سننے کو دیکھے جا رہے ہیں اور کچھ ایسے لوگ، کچھ ایسے کردار اس کیس میں اچانک سے نمودار ہو چکے ہیں جن کا اس کیس سے سرے سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے. ایک شخص جس کا نام بلال جمشید ہے، انہوں نے کچھ ڈیجیٹل میڈیا پر ایک بیان دیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی میں وہ شخص تھا جو ان دونوں خاندان کی دشمنی ختم کروانے کے لیے جو ہے وہ اپنی جو سٹرگل تھی وہ میں جاری کر رہا تھا. لیکن آخرکار ایسا کیا ہوا کہ وہ صلح تو ہو نہ سکی، لیکن میر بلاج کس طرح سے قتل ہوا اور پھر اس کے بعد ایک اور بھی بڑا اہم جو بیان ہے وہ چل رہا ہے کہ جی کیسر بٹ نے یہ صلح نہیں ہونے دی. کیا کیسر بٹ پر الزام اس لیے لگایا جا رہا ہے کہ وہ بلاج فیملی کے ساتھ بڑا قریبی تعلق ہے اور اس نے جب بلاج قتل ہوتا ہے تو اس نے تب سے لے کر آج کے دن تک وہ ان کے بلاج فیملی کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر وہ کھڑا تھا. کیا اس کو صرف اس بات کی سزا دی جا رہی ہے یا پھر معاملہ کچھ اور ہے؟ بلال جمشید صاحب کا انٹرویو خرم پاشا صاحب نے بھی کیا. ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے بڑے تلخ سوال کیے اور پھر اس میں یقیناً بلال نے جواب تو دیے ہوں گے لیکن کس کیفیت میں جواب دیے ہوں گے وہ انہی سے جانتے ہیں. خرم بھائی بہت شکریہ آپ کا، آپ نے دوبارہ ٹائم دیا. تو سر بتائیے گا کہ یہ جو بلال صاحب ہیں یہ اچانک سے کیسے نمودار ہو گیا ہیں؟ یہ تب کہاں تھے جب بلاج قتل ہو گیا تھا اور پورا سوشل میڈیا جو ہے وہ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ امیر بلاج کو انصاف دیا جائے، وہ معصوم تھا، وہ دوستیاں بنانے والا شخص تھا، تو اس کا جو بے ایمانہ قتل ہے اس کے قاتلوں کو ضرور سزا ملنی چاہیے. تو تب نہیں لگا تھا کہ جی مجھے سامنے آ کے کہنا چاہیے کہ جی میں وہ شخص تھا جو اس دشمنی کو ختم کروانا چاہ رہا تھا؟ دیکھیں اچانک تو وہ نہیں آئے، خود سے نہیں آئے. ٹھیک ہے. جب ذکر کیا گیا تیفی بٹ کے اس ایک انٹرویو میں جس میں انہوں نے صلح نہ ہونے کی وجوہات بیان کی. اچھا. اور اس وجوہات میں ایک ذکر انہوں نے کیا کہ یہ کیسر بٹ کی وجہ سے صلح نہیں ہوئی. اب چونکہ تیفی بٹ اور کیسر بٹ کی اب آمنے سامنے کی جو پوزیشن اور دشمنی کی آ گئی ہوئی ہے تو تیفی بٹ کچھ بھی کہہ سکتے تھے. لیکن انہوں نے اپنی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے دو کریکٹرز کے نام لے لیے، میاں بلال اور نعیم شاہ. اچھا. اب اس سے پہلے ان دشمنیوں کے حوالے سے میں نہیں سمجھتا کہ کسی کو ان دونوں کے نام کا پتہ تھا. میں خود نہیں تھا جانتا. ایسا ہی ہے کہ ہاں یہ اطلاع تو ہمارے تب تھیں اور ہم یہ کہتے بھی رہے ہیں بات کہ صلح کی کوششیں ہوئیں ماضی میں اور بہت کلوز ہو گئے ہوئے تھے اور صلح ہونے والی تھی. میں تو یہاں تک بھی یہ بات بتائی تھی کہ میں اگر تیفی بٹ اس بات کا بھی انکشاف کر دیتے تو بہتر ہوتا کہ تیفی بٹ اور بلاج کی ٹیلی فونک گفتگو ہوا کرتی تھی آپس میں. اچھا. ٹھیک ہے. یہ میں اس بات کا جو انکشاف کر رہا ہوں یہ بات پھر تیفی بٹ کو بھی یہ بھی کرنی چاہیے تھی کہ بلاج کے ساتھ بھی ان کی براہ راست بات ہوتی تھی. یقیناً آپ کی بات گفتگو تیفی بٹ سے سن رہے ہوں گے. ڈیفینیٹلی میں کوئی اپنے پاس سے بات نہیں کر رہا، نہ مجھے عادت ہے. دوسری بات ہے کہ جب اب دو کریکٹرز کے نام سامنے آ گئے تو پھر بطور صحافی ہر بندہ خبر کی تلاش میں ہوتا ہے اور پھر ان کا ایک انٹرویو سامنے بھی آ جاتا ہے جو ایک نجی چینل کو انہوں نے دیا. بالکل. اس میں انہوں نے اس سارا واقعہ بیان کیا، نہ صرف بیان کیا بلکہ انہوں نے تیفی بٹ کی بات کی تائید کی. اسی خبر کی تلاش میں بھی جا پہنچا ان تک. ٹھیک ہے. اب میرے دو اینگل تھے، دو اینگل سے میں دیکھ رہا. سب سے پہلے جو میرے دل میں بھی یہ بات تھی کہ کہیں پلانٹڈ تو نہیں ہے سارا کچھ. اچھا. کہ اچانک میاں بلال کو جو جس نے کہا اچانک آگے سامنے کی پلانٹڈ تو نہیں ہے. ہو سکتا ہے تیفی بٹ گروپ نے پلانٹ کر دیا ہو. بالکل.
ٹھیک ہے. اور جو ہواؤں کا رخ ہے وہ کیسر بٹ کی جانب کرنا, اور وہی آپ والی بات کہ چونکہ کیسر بٹ بلاج کے قتل ہونے کے بعد سے جاوید بٹ کے قتل ہونے تک وہ جس طرح کھل کھلا کے تیفی بٹ گروپ کی مخالفت کر رہے تھے, ایسے ہی ہے, اور ان کے جارحانہ بیانات اور تابڑ توڑ ایک مطلب سوشل میڈیا پہ اس حوالے سے ادھم مچا ہوا تھا. تو ہو سکتا ہے کہ کیسر بٹ کو ٹارگٹ کیا ہو. تب بھی تو تیفی بٹ نے ایک انٹرویو دیا تھا نا مین اسٹریم پر, اس وقت یہ بات نہیں تھی کی انہوں نے, اس وقت یہ بات نہیں کی تھی. تو کرنا چاہیے تھی, جو شاہی چودھری صاحب کے ساتھ انٹرویو ہوا ہے اس میں انہوں نے یہ بات کی ہے. میں نے خیر وہ بھی شاید آڈیو کال پر, آڈیو پہ, اور اس اینگل سے میں نے پھر میاں بلال کے پاس جب میں گیا ہوں, پھر آف دی ریکارڈ, ٹھیک ہے, اور آن دی ریکارڈ بہت ساری باتیں ہوئی. اچھا, آن دی ریکارڈ جو باتیں ہوئی ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. بالکل. آف دی ریکارڈ جو باتیں ہوئی ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ میرے پاس امانت ہے, لہٰذا وہ اخلاقی طور پہ اچھا نہیں لگتا کہ میں ان چیزوں کا ذکر کروں. مجھے جو سب سے زیادہ بات اس میں نظر آئی اس شخص میں کہ وہ دونوں گھرانوں کے بارے میں ہی بڑا پازیٹیو ہے. انہیں بلاج کے قتل کا بھی بہت افسوس ہے. اچھا, اور ہر لفظ میں جب بھی وہ بلاج کا ذکر آتا تھا وہ بلاج بھائی کہہ کے ذکر کرتا تھا, موصف بھائی کہہ کے ذکر کرتا تھا, مطلب احتراماً نام لے رہے تھے. اس کے بعد تیفی بٹ گروپ کے حوالے سے بھی وہ بہت پازیٹیو, وہ بلاج کے قتل کی بھی مذمت کر رہے ہیں, وہ جاوید بٹ کے قتل کی بھی مذمت کر رہے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا, پھر اگر ٹارگٹ کیسر بٹ ہو, ٹھیک ہے, یا لکھو ڈیر فیملی ہو, تو وہ اسرار بٹ کے بارے میں بھی کوئی بات کر سکتا تھا. اسرار بٹ کے کردار کے بارے میں بہت پازیٹیو. اچھا, یہ بات انہوں نے آن کیمرہ بھی بات کی ہے, انہوں نے تصدیق کی کہ جی یہ منافقت کی. اچھا, اب جو یہ منافقوں والی صلح والی بات تھی انہوں نے تصدیق کی. اور میں ایک چیز بتاؤں آپ کو, یہ چلا منظر دیکھنے کو بھی آپ کو ملے ہوں گے کہ انہوں نے قرآن مجید پہ حلف بھی دیا. بالکل, ٹھیک ہے, کیا ضرورت ٹھیک ہے, مجھے بھی انہوں نے کہا, لیکن میں نے اس طرف نہیں گیا. اچھا, آپ کو بھی کہا, میں نے کہا نہیں, میں کہا جی میرے ساتھ آپ جو بات کریں. لیکن خرم بھائی, اگر آپ سوچیں کہ اگر مناسب ہوتا کہ یہ جو منافقت والا جو ذکر کیا گیا تھا یہ اگر نہ کیا جاتا تو جو اوپنلی جو ساری باتیں تھی وہ کر دیتا تو وہ زیادہ بہتر نہیں. دیکھیں, اس میں ایک چیز بتاؤں, اب یہ بات کی وہ کیا, انہیں اگر خاموش ہو جاتے, مثال ہے جس طرح اب ایک طرح میڈیا کا رخ ان کی طرف ہو گیا تھا, وہ اب دو چیزیں تھیں, یا وہ تیفی بٹ کے بیان کی نفی کر دیتے, ٹھیک ہے, وہ کہتے نہیں تیفی بٹ جھوٹ بول رہے, ہاں, یا اب وہ اس پہ سٹینڈ لیتے جو تیفی بٹ نے کہا, چونکہ یہ موقع کے گواہ تھے. بالکل. اور اس سارے ہی صلح کے کرداروں میں ماضی کے حوالے سے, جب ماضی کی صلح چلتی رہی ٹیپو مرحوم کے دور میں, تب ایک کریکٹر کا ذکر ہوا, تیغ سندھو, ریٹائرڈ ڈی ایس پی, وہ بھی موقع پہ موجود ہے. ایسے ہی ہے, تو تصدیق کی جا سکتی ہے نا, تو وہ بات کی تصدیق کرنا ضروری تھا نا. اگر ایسی بات میں سمجھتا ہوں کہ نہ ہوئی ہوتی تو میاں بلال کہہ دیتے کہ تیفی بٹ جھوٹ بول رہے ہیں, لیکن وہ اس چیز پہ قائم ہے, نہ صرف قائم ہے بلکہ اگلی بات بھی وہ میرے آپ نے انٹرویو میں سنی ہونی ہے کہ جو گاڑی میں بیٹھ کے کیسر بٹ اور ان کے درمیان تلخی ہوئی تھی, ان میں سے ایک بات تو انہوں نے کر دی آن کیمرہ, کچھ آف دی ریکارڈ بھی بتائیں, وہ میں نے پھر کہا کہ وہ مناسب نہیں ہے باتیں کرنا. وہ بار بار پٹ رہا تھا وہ شخص اس بات پہ کہ یہ صلح ہو جانی تھی, صرف یہ ایک فکرہ جو ہے نا منافقوں کی صلح والا, اس نے تیفی بٹ کو بیک فٹ پہ لے گیا. اچھا, میں نے ایک اور بھی بات کی انہیں, میں نے طرف سے کہا جا رہا تھا کیسر بٹ کے حوالے سے, نہیں وہ تو یہ تو سمجھ آ گیا تھا کیسر بٹ نے کہا, لیکن کیسر بٹ نے انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ کیسر بٹ نے کن کے حوالے سے کہا کہ جی اگر صلح ہوئی تو یہ وہ بلاج کے حوالے سے کہا, انہوں نے اڈے والوں کے حوالے سے بات کی کہ پائیں جی منافقان لی صلح نہیں جی. اچھا, جس سے وہ تیفی بٹ جو ہے وہ کانشیس ہو گئے, چونکہ کیسر بٹ گروپ تو بلاج امیر بلاج ٹیپو گروپ تھا نا. بالکل. ان کے بڑے بھائی بابر سہیل بٹ کے تعلقات ٹیپو مرحوم کے ساتھ تھے اور تب سے ساتھ چلتے آ رہے تھے. گو کہ ان کی براہ راست کبھی بھی دشمنی نہیں رہی تیفی بٹ گروپ کے ساتھ. دیکھیں, اگر دشمنی ہوتی تو کبھی اسرار بٹ چل کے ان کے گھر نہ جاتے, اگر دشمنی ہوتی تو کیسر بٹ چل کے ان کے گھر نہ جاتے. ان کی آپس کی تو کوئی دشمنی نہیں تھی, ان کی تو صرف یہ تھا کہ ان کا دھڑا ٹیپو ٹرکاں والا تھا, لیکن براہ راست دشمنی کوئی نہیں تھی. اب چونکہ اب جا کے براہ راست دشمنی چل رہی ہے کہ جس طرح جاوید بٹ کے قتل میں کیسر بٹ کو نامزد کیا گیا, تو یہ ایک براہ راست دشمنی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے جس کے خطرناک نتائج ہے. تو وہ اس بات پہ قائم تھا. دوسرا ایک اور جو چیز تھی وہ
بلاج کے حوالے سے بھی یہ بڑے پازیٹیو باتیں کر رہے تھے. انہوں نے کہا بلاج صلح پہ ایگری تھا اور بلاج کا گرین سگنل تھا, تو ہم نے یہ صلح کی کوششوں کا آغاز کیا تھا. تو خرم بھائی اور ایک چیز جو میں نے انہیں کہی تھی, میں نے کہا اگر قیصر بٹ نے بالفرض یہ بات کر بھی دی تھی اور یہ کہہ دیا تھا, اور آپ کی بلاج کے ساتھ براہ راست ملاقاتیں بھی ہوتی تھی, آپ گاہے بگاہے ساری چیزوں سے آگاہ بھی کر رہے تھے, آپ جب نصیر آباد جاتے تھے بلاج ٹیپو کو بتاتے تھے, ٹھیک ہے, آپ جب اڈے پہ جاتے تھے بلاج ٹیپو کو ملنے تو آپ تیفی بٹ کو بتاتے تھے, یعنی کہ آپ کا ایک لائزن تو چل رہا تھا. اور اس دوران 3 ماہ آپ کہتے ہیں کہ جی میں نے یہ کوششیں جاری رکھی. تو آپ کا قیصر بٹ کو بھی آپ ڈیلی رپورٹ دیتے تھے. خود انہوں نے کہا کہ اگر میری ملاقات نہیں ہوتی تھی تو رات کو میں ٹیلی فون پہ جو اپڈیٹ ہوتی تھی صلح کے حوالے سے میں دیا کرتا تھا. تو میں کہا جو 3 مہینے میں قیصر بٹ نے کہیں بھی کوئی ایسی بات نہیں کی, یا اگر وہ چاہ رہا ہوتا صلح نہ ہو تو وہ اس چیز کو سٹاپ کر دیتے. بالکل ایسے ہی. اور جب پہلے دن ان کی بلا سے بات ہوئی صلح کے حوالے سے, تو کہہ رہے ہیں کہ میں اور نعیم شاہ صاحب ہم سارے لوگ جب بیٹھے ہوئے تھے اور میں نے بات بلاج سے کی کہ اس دن وہ بہت خوش تھا کیونکہ اس دن صلح ہوئی تھی بسین گروپ کے ساتھ ان کی. اچھا. وہ کہتے پہلے ہم بسین تھے, وہاں سے اٹھ کے ہم لکھو ڈیر گئے ہیں, لکھو ڈیر سے ہم شالم اڈے آ گئے ہیں جو بلاج کا ڈیرا تھا. تو بلاج کے اس چہرے پہ بہت زیادہ خوشی تھی, اور اس کا جو بڑا بیٹا ہے بلاج کا وہ اس کی گود میں کھیل رہا تھا. تو بلاج کہہ رہا ہے کہ میں بہت عرصے بعد میں نے اپنے گھر میں خوشیاں دیکھ رہا ہوں, ایک اطمینان ہے, رونق لگی ہے میرے ڈیرے پہ. تو کہتے میں نے اسے یہ لفظ کہے کہ یہ خوشیوں کو اور بڑھایا جا سکتا ہے. تو کہتے وہ ایک دم چونکا اور مجھے پوچھا کیسے. تو کہتے میں نے فل بدی, کہتے ہیں حالانکہ میرا تیفی بٹ گروپ سے تعلق ہی نہیں تھا, میرا تعلق تھا قیصر بٹ کے ساتھ, میری 20-22 سال پرانی دوستی ہے. وہ کہتے میں نے فل بدی کہہ دیا کہ تیفی بٹ گروپ نے بھی صلح کر لو اور مکا دیو, کی نقصان کرنے نے. تو کہتے بلاج نے کوشچن کیا آپ کا تعلق ہے ادھر. تو میں نے کہا میرا نہیں ہے. تو انہوں نے کہا پھر آپ کیسے رابطہ کر سکتے ہیں. تو کہتے میں نے اشارہ کیا نعیم شاہ کی طرف, ان کو میں مرشد کہتا ہوں. میں کہا ہاں جی مرشد. تو کہتے نعیم شاہ صاحب نے فوراً وہ گرین سگنل دے دیا اور انہوں نے نصیر آباد فون کر دیا. اور کہتے یوں میں پہلی دفعہ نعیم شاہ کے ساتھ جا کے تو میں تیفی بٹ کو ملا. اچھا خرم بھائی, یہ بلال صاحب کے سامنے آنے کے بعد آپ نے قیصر بٹ سے بھی رابطہ کیا, ان سے جاننے کی کوشش کی کہ آپ کے خلاف اس طرح کا جو بیان آیا ہے وہ کیا ہے, اس میں صداقت کیا ہے, تو ان کا کیا کہنا ہے؟ نہ تو میرا قیصر بٹ کے ساتھ کوئی رابطہ تھا اچھا یہ پچھلے کافی عرصے سے, نہ اس معاملے میں ہوا ہے کیونکہ وہ خود اب ایک ملزم ہے 302 کے. بالکل. تو وہ میرا نہیں خیال کہ کسی میڈیا والے کے ساتھ کوئی بات کریں. ٹھیک ہے. اور ایک آدھ انٹرویو انہوں نے میڈیا والے کے ساتھ کیے بھی ہیں, تو وہ لگے وہ نہیں تھے کرنے چاہیے. انہوں نے اپنا ایک ویڈیو بیان دے دیا تھا, اپنا موقف دے دیا تھا. اب اس ساری سچویشن کو قیصر بٹ خود کلیئر کر سکتے, اسے نہ آپ کر سکتے ہیں نہ میں کر سکتا ہوں. بالکل ظاہری بات ہے نا, وہی وہ جو منظر عام پر آئیں گے, ظاہر ہے وہ ایک 302 کے مقدمے کے ملزم ہیں اور ابھی پولیس ان کی تلاش میں بھی ہے کہ انہیں گرفتار کرنا ہے یا وہ انٹرم. وہی سچویشن آ گئی نا جو امیر بلاج ٹیپو کے مقدمہ میں قتل میں تیفی بٹ کی سچویشن تھی یا گوگی بٹ کی سچویشن تھی, وہی سچویشن اس وقت قیصر بٹ کی ہے. اچھا خرم بھائی, گوگی بٹ کا بھی آپ نے ذکر کیا, میں نے ایک انٹرویو کیا تھا اور اس میں انکشاف ہوا تھا کہ جی, اور سوشل میڈیا اور مین اسٹریم میڈیا پر بھی یہ خبریں چلی کہ جی کراچی کے ایک علاقے سے جو گوگی بٹ کو فیصل شریف جو ڈی ایس پی ہیں وہ گرفتار کر کے لے آئے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جی گوگی بٹ گرفتار ہو چکا ہے؟ اگر یہ خبریں چلی تھیں تو باقاعدہ ڈی آئی جی آرگنائزڈ کرائم عمران کشور کے ترجمان کی طرف سے اس خبر کی تردید آ چکی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب امیر بلاج ٹیپو قتل ہوا اس کے بعد سے لے کے اب تک متعدد بار یہ خبر چل چکی ہے. کوئی کہتا ہے جی گوگی بٹ پیش ہو گئے, کوئی کہتا ہے جی گرفتار ہو گئے. نہ وہ گرفتار ہوئے ہیں نہ وہ پیش ہوئے, میرے پاس تو کم از کم ایسی معلومات نہیں ہے. اچھا رہی بات ایک اور اس معاملے میں, میں پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ صرف بریکنگ نیوز دینے کی جستجو میں نا ہم پورا خبر کی تصدیق نہیں کرتے. ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس چیز کی تصدیق کریں. اب ان دنوں ایک بہت واویلا مچ گیا, بار بار یہ تصویر بھی چلتی رہی جی گوگی بٹ کے بنوئی خواجہ ندیم سعید وائیں کو گرفتار کر لیا گیا, ان کی تصویر بھی چلتی رہی. وہ میں نے تب بھی کہا تھا کہ وہ گرفتار نہیں ہوئے, ان کے بھائی کو پولیس لے گئی تھی اور پولیس نے ان سے کچھ تفتیش کرنے کے بعد اس کو رہا کر دیا تھا. لیکن مسلسل یہ خبریں چلتی رہی اور میں تب بھی یہ چیخ کے کہتا تھا نہیں گرفتار ہوئے, تو بعد میں وہ چیز صحیح نکل آئی. اچھا تو ابھی گوگی بٹ کے حوالے سے بھی افواہیں ہیں. اچھا
गिरफ्तारी नहीं गोगी भट्ट कोई इस वक्त कोई किसी गली में लेकर आम दुकानदार नहीं है बिल्कुल। कि वो पकड़ा जाएगा उसका पता नहीं लगेगा। उसमें अगर ऐसी कोई बात होगी तो वो आप देखेंगे एक दफ़ा हलचल ज़रूर मचेगी, एक प्रोमिनेंट फिगर गिरफ्तार हुआ है।